بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 13۔ آؤ مل کر درخت لگائیں۔ سوچیں اور بتائیں، آپ کو پودے اور درخت کیسے لگتے ہیں؟ درختوں کا کوئی ایک فائدہ بتائیں۔ جی ہاں، درختوں سے ماحول صاف ستھرا رہتا ہے یا درخت ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں درخت لگانے کی مہم ہر سال چلائی جاتی ہے۔ اس کو عام طور پر شجرکاری کا ہفتہ کہتے ہیں۔ آؤ مل کے درخت لگائیں۔ تلفظ سیکھیں۔ رونق، شجرکاری، مبارک، اسمبلی، سریلی، جھوم، گیت، فرنیچر، ضرورت۔ آج اسکول میں خوب چہل پہل تھی۔ چہل پہل تھی یعنی کہ رونق تھی۔ سارا اسکول سجا ہوا تھا۔ کیاریوں میں پھول کھلے تھے، جیسے مسکرا کر کہہ رہے ہوں، شجرکاری کا دن مبارک ہو۔ اسمبلی شروع ہوئی۔ بچوں نے پہلے دعا پڑھی، پھر قومی ترانہ۔ اس کے بعد جماعت پنجم کے 3 بچوں کو دعوت دی گئی۔ انہوں نے گیت گایا۔ آؤ بچوں آؤ مل کے درخت لگائیں۔ بچوں کی سریلی آواز، لگتا تھا درخت جھوم رہے ہیں۔ سریلی، سر والی، مزیدار۔ پرندے بھی ساتھ مل کر گا رہے ہیں۔ آؤ بچوں آؤ مل کے درخت لگائیں۔ پرنسپل صاحبہ نے بچوں کو اس گیت پر شاباش دی۔ اس کے بعد پرنسپل صاحبہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، پیارے بچوں، درخت ہماری ہوا کو صاف رکھتے ہیں، ہمارے گھروں، اسکولوں اور سڑکوں کو خوبصورت بناتے ہیں، ہمیں پھل دیتے ہیں، فرنیچر، کھیلوں کا سامان اور ہماری ضرورت کی کئی چیزیں درختوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ جی ٹھہریں اور بتائیں، 5ویں جماعت کے طلبہ نے کون سا گیت گایا؟ 5ویں جماعت کے طلبہ نے گیت گایا، آؤ بچوں آؤ مل کے درخت لگائیں۔ بچوں، ہمارے ملک میں آج کل شجرکاری کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ سب لوگ پودے لگا رہے ہیں۔ ہم بھی آج اسکول میں پودے لگائیں گے۔ یہ پودے بڑے ہوں گے، درخت بنیں گے، ہمارا اسکول بہت خوبصورت لگے گا۔ اسمبلی ختم ہوئی۔ سب میدان میں جمع ہو گئے یعنی کہ اکٹھے ہو گئے۔ مالی نے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود رکھے تھے۔ مالی، پودوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو مالی کہا جاتا ہے۔ سب نے مل کر ان گڑھوں میں پودے لگائے۔ ہوا چلی، ننھے منھے پودے لہلہانے لگے یعنی کہ جھومنے لگے، ہوا سے ہلنے لگے، جیسے ہاتھ ہلا کر کہہ رہے ہوں، درخت لگانے پر آپ کا شکریہ، اسکول پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بھلا لگ رہا تھا۔ جی ہم نے سیکھا کہ درختوں کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بازاروں، سڑکوں، اسکولوں، غرض جگہ جگہ درخت لگانے چاہیے۔ ٹھہریں اور بتائیں، مالی نے گڑھے کیوں کھود رکھے تھے؟ جی ہاں، مالی نے گڑھے پودے لگانے کے لیے کھود رکھے تھے۔
اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ میں ہے لفظ بھلا یعنی خوبصورت، اچھا، دعوت دینا، بلانا، فرنیچر، میز، کرسیاں وغیرہ، چہل پہل، رونق، شجرکاری، درخت لگانا، گیت، گانا، نغمہ۔ سوال نمبر 2، درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، اسکول میں منایا جا رہا تھا۔ صفائی کا دن، شجرکاری کا دن، بچوں کا دن یا ماحول کا دن؟ تو درست جواب ہے شجرکاری کا دن۔ اسمبلی میں گیت گایا، کنہوں نے؟ جماعت دوم کے بچوں نے، جماعت سوم کے بچوں نے، جماعت اول کے بچوں نے یا جماعت پنجم کے بچوں نے؟ تو درست جواب ہے جماعت پنجم کے بچوں نے۔ جیم، آخر میں تقریر کی، جماعت پنجم کے بچے نے، استانی صاحبہ نے، پرنسپل صاحبہ نے یا وائس پرنسپل صاحبہ نے؟ تو درست جواب ہے پرنسپل صاحبہ نے۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، بچوں نے کون سا گیت گایا؟ تو بچوں نے گیت گایا، آؤ بچوں آؤ مل کر درخت لگائیں۔ سوال ب، درختوں کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ نمبر 1، درخت ہوا کو صاف رکھتے ہیں۔ نمبر 2، درخت ہمیں پھل دیتے ہیں۔ سوال ج، اگر آپ درخت لگانا چاہیں تو کہاں لگائیں گے؟ اگر میں درخت لگانا چاہوں تو میں اپنے گھر اور اسکول میں درخت لگاؤں گی۔ جی، مل کر بات کریں، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ درخت نہ ہوتے تو دنیا میں زندگی کیسی ہوتی؟ جی بچوں، اگر درخت نہ ہوتے تو زندگی بے رونق اور بے رنگ ہوتی، ہمیں مزیدار پھل کھانے نصیب نہ ہوتے، ہمیں درختوں کی چھاؤں نصیب نہ ہوتی، ہمیں درخت سے جو آکسیجن حاصل ہوتی ہے وہ حاصل نہ ہوتی، یعنی درختوں کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں۔ سوال نمبر 5، آپ درختوں کا خیال کس طرح رکھیں گے؟ جی، میں اپنے گھر اور اسکول میں لگے ہوئے درختوں کا خیال اس طرح سے رکھوں گی کہ ان کو وقت پر پانی دوں گی۔ اور اب ہم کھیلیں گے لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6، دیے ہوئے الفاظ سن کر ان کے تلفظ پر غور کریں اور اعراب لگائیں۔ کتاب، کاف کے نیچے زیر، تے کے اوپر زبر، بے کے اوپر جزم۔ قلم، کاف کے اوپر بھی زبر اور لام کے اوپر بھی زبر۔ کاغذ، کاف کے اوپر بھی زبر اور غائن کے اوپر بھی زبر۔ قمیص، کاف کے اوپر زبر اور میم کے نیچے زیر۔ درخت، دال اور رے کے اوپر زبر۔ پودا، پے کے اوپر زبر اور دال کے اوپر بھی زبر۔ فرنیچر، فے کے اوپر زبر، نون کے نیچے زیر اور چے کے اوپر زبر۔ کرسی، کاف کے اوپر پیش اور سین کے نیچے زیر۔ قواعد سیکھیں، دیے ہوئے جملے پڑھیں اور سمجھیں۔ بھائی جان کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جی، کتاب پڑھ رہے ہیں، ابھی یہ جاری ہے، کام ہو رہا ہے، تو یہ فعل حال کا جملہ ہے، یعنی کہ موجودہ زمانے کا جملہ ہے۔ میں 2 دن پہلے اسکول گیا تھا۔ 2 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ 2 دن پہلے اسکول گیا تھا، تو یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ فعل ماضی، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، آخر میں تھا آ گیا۔ ہم اگلے ہفتے پشاور جائیں گے۔ اگلے ہفتے یعنی کہ آنے والا ہفتہ،
تو یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، جس کے آخر میں گا گے گی ہوگا وہ فعل مستقبل کا جملہ ہوگا۔ دیے ہوئے جملوں کے سامنے فعل حال، فعل ماضی یا فعل مستقبل پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جی، چڑیا چو چو کر رہی ہے فعل حال کا جملہ ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے، گزرے ہوئے زمانے کا۔ اسد خط لکھ رہا ہے فعل حال کا جملہ ہے یہ۔ ہم کل اسکول جائیں گے، یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے۔ ہم پچھلے مہینے کراچی گئے تھے، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے۔ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، فعل مستقبل کا جملہ ہے یہ۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے ہر لفظ کے پہلے حرف کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے درج کیے گئے ہیں۔ الف بائی ترتیب یعنی کہ الف بے کی ترتیب سے۔ پہلے وہ الفاظ جو الف سے شروع ہوتے ہیں، اگر الف سے شروع ہونے والے الفاظ نہیں ہیں تو پھر بے سے شروع ہونے والے، اگر بے سے نہیں ہے تو پھر پے سے، پھر تے سے، اس طرح الف بائی کی ترتیب سے۔ دیکھیں، بال، تار، جگ، درخت، صابن، قلم۔ ٹھیک ہے، الف بے کی ترتیب سے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ ترتیب سے ہیں، جس طرح الف بے کی ترتیب ہے۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے لفظوں کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ الفاظ ہیں مور، شاخ، تارے، وقت، لوگ، دھات، رابطہ، چیز۔ تو الف بائی ترتیب کو دیکھیں تو الف سے بھی کوئی نہیں ہے، بے سے بھی کوئی لفظ نہیں ہے، پے سے بھی نہیں ہے، تے سے تارے، تے کے بعد ٹے سے بھی نہیں ہے، سے بھی نہیں ہے، جیم سے بھی کوئی لفظ نہیں ہے، چے سے چیز، پھر دھات، رابطہ، شاخ، اس کے بعد لوگ، پھر میم سے مور، پھر آخر میں واو سے وقت۔ اب ہے سوال نمبر 9، درج ذیل عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صبح سویرے اٹھیں، سیر کو جائیں، ورزش کریں، دانت صاف کریں اور نہائیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں، صاف ستھری اور تازہ چیزیں کھائیں۔ جن چیزوں پر گرد پڑی ہو یا مکھیاں بیٹھی ہوں وہ ہرگز نہ کھائیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، کچھ نیا لکھیں میں آپ نے اپنے اسکول کا پتہ خوش خط لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جس بھی اسکول میں پڑھتے ہیں اسکول کا پتہ آپ نے لکھنا ہے۔ جی، اور عملی کام میں کیا ہے، استاد محترم کے ساتھ مل کر اسکول میں پودے لگانے ہیں اور اپنے نام کے پہلے حرف کے مطابق الف بائی ترتیب سے کتار بنانی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک کتار بنانی ہے جس میں آپ نے اپنے ناموں کو دیکھنا ہے، جس کا نام الف سے ہے، پھر بے سے، پھر پے سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ کھڑے ہوں گے، پھر تے سے جن کا شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ چاہتا ہے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔